الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے معاشرے میں ایک بہت بڑا مشکل وہ اپنے لیے کسی میدان کا انتخاب ہوتا ہے جس میں بندہ اپنی صلاحیتوں کی کارکردگی دکھا سکے۔ خصوصی طور پر میں مدارس کے جدید فضلاء کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ بے چین اور پریشان ہیں کہ مدارس کے اندر ایک طویل زندگی گزارنے کے بعد اب معاشرے میں عملی طور پر ہم قدم رکھ رہے ہیں، تو ہم کیسے قدم رکھیں، کیا اقدامات اختیار کریں، اپنے وقت کو قیمتی بناتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہوئے معاشرے کے لیے کیسے مفید ثابت ہو جائیں، اس حوالے سے میں مختصراً آپ کے سامنے ماہرین تعلیم کے روشنی میں ان کے جو نظریات اور ان کے تمام سوچ اور فکر کا ایک خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہاں میں نے جو لکھا ہوا ہے آبجیکٹیوز اینڈ گولز۔ آبجیکٹیوز مینز مقاصد اور گولز اہداف۔ جب آپ زندگی کے کسی میدان میں قدم رکھنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے اپنے لیے مقاصد اور اہداف متعین کریں گے۔ یہ صرف جدید مدارس کے جو فضلاء ہیں ان کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، بلکہ یونیورسٹی سے فارغ ہونے والے، اسی طرح مارکیٹ میں قدم رکھنے والے، زندگی کے کسی شعبے کے ساتھ تعلق رکھنے والا جب ایک نئے میدان کے اندر اپنی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے تو اس کے لیے یہ باتیں انتہائی مفید ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے اپنے مقاصد اور اہداف کو متعین کرنا ہے کہ میں نے معاشرے کے اندر کیا کرنا ہے۔ اللہ جل شانہ نے بھی انسان کو عبث اور بیکار نہیں بنایا، مقاصدی زندگی عطا فرمائے ہیں۔ تو ہم بھی اپنے معاشرے کے اندر، ہم نے مدارس کے اندر 8 سالہ 10 سالہ زندگی گزار کے اساتذہ کی تربیت میں رہتے ہوئے بہت ساری باتیں سیکھی ہیں۔ ہم اپنے اساتذہ اور اپنے اکابر کے مشورے کے ساتھ سب سے پہلی چیز اپنے لیے زندگی کے مقاصد متعین کریں۔ میں ایک قدم اٹھا رہا ہوں، میں اس قدم اٹھانے سے اپنے سامنے کیا رکھتے ہوئے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آیا آپ ایک مدرسہ چلانا چاہتے ہیں؟ آپ ایک مدرسے میں تدریس کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کسی اسکول اور کالج یونیورسٹی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کسی اور میدان کے اندر قدم رکھنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز آپ کا یہ متعین ہونا چاہیے۔ پھر آپ کے لیے انہی مقاصد اور اہداف کو حاصل کرنے کے لیے سورسز کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز وہ اسباب اور ذرائع ہیں جن کے ذریعے آپ اپنے مقصد کو حاصل کر سکیں گے۔ اب دنیا کے اندر انسان کی زندگی کا مقصد وہ تو اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کے لیے طریقہ کار بھیجا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اس کے لیے طریقہ کار، اس کے لیے آپ کے پاس اسباب، اس کے لیے آپ کے پاس جائزے کا ایک نظام ہونا چاہیے۔ تو اللہ جل شانہ اپنی محبت کو دنیا کے اندر سمیٹ چکے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر۔ گویا کہ اللہ کی محبت وہ زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد، اور پھر اس کے لیے سورس وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ تو ایسے ہی آپ اپنی زندگی کا جو اپنے کسی میدان کے اندر قدم رکھ رہے ہیں، آپ اہداف اور مقاصد متعین کرنے کے بعد اس کے لیے اسباب تلاش کریں گے کہ میرے پاس کون سے سورسز اور اسباب ہونے چاہیے جن کے ذریعے میں اپنے مقاصد کو حاصل کر سکوں۔ پھر آپ جب اسباب کو اپنے لیے متعین کریں گے، اس کے بعد ان اسباب سے مقاصد تک پہنچنے کے لیے میتھڈالوجی کیا ہونی چاہیے، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، میں اپنے ان اسباب سے اپنے مقاصد کیسے حاصل کروں گا، اس کے لیے طریقہ کار وضع کر لینا۔ پھر جب آپ طریقہ کار وضع کریں گے تو پھر آخر میں چوتھی نمبر پر جو چیز ہے اس کو کہتے ہیں ایویلویشن، جائزہ۔ آپ اپنے کام کے دوران بھی جائزہ لے سکتے ہیں اور کام کے اختتام پر بھی جائزہ لے سکتے ہیں۔
آپ ایک سال کے لیے اپنے حوالے سے مقاصد متعین کریں گے تو ایک سال کے اندر اندر ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جب آپ نے اسباب متعین کیے اور ان اسباب سے مقاصد تک پہنچنے کے لیے جو طریقہ کار متعین کیا ہوا ہے تو آپ سال کے آخر میں بیٹھ جائیں اور غور فکر کر لیں۔ اللہ جل شانہ نے بھی غور و فکر کا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، روز کے اعتبار سے غور کرے، فکر کریں، سوچے اپنے گریبان کے تو میں نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ تو آپ بھی جائزے سے کام لیتے ہوئے آپ اپنے مقاصد پر نظر دوڑائیں، میں نے اس سال اپنے لیے جو مقاصد متعین کیے تھے آیا میرے یہ مقاصد اہداف مجھے حاصل ہوئے یا نہیں۔ پھر نظر دوڑائے اس بات پہ میں نے جو اسباب متعین کیے تھے آیا میرے اسباب اس درجے کے تھے جن کے ذریعے میں اپنے مقاصد حاصل کر لیتا۔ پھر اس کے بعد آپ طریقہ کار پر نظر دوڑا لیں کہ میں نے جو طریقہ کار طے کیا تھا آیا اس میں تو کسی قسم کی کوئی کمی تو نہیں تھی۔ اگر آپ سال کے اعتبار سے جائزہ لے کے اپنے مقاصد پر نظر دوڑا کے اور اپنے اسباب اور طریقہ کار پر نظر دوڑا کے اگر آپ کو کامیابی حاصل ہو چکی ہے تو آپ سٹیپ بائی سٹیپ اپنے لیے اور مقاصد متعین کرتے جائیں۔ اس لیے ماہرین تعلیم کی رائے یہ ہے کہ جائزہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کو کہتے ہیں تکمیلی جائزہ، کام کے مکمل ہونے پر جائزہ لینا، دوسرا ہوتا ہے تشکیلی جائزہ۔ تشکیلی جائزہ کہتے ہیں کہ دوران کار آپ نظر دوڑاتے رہیں اپنے مقاصد اور اہداف، اپنے سورسز پر، اپنے میتھڈالوجی پر، اور پھر اس کے بعد آپ مزید اپنے لیے لائحہ عمل طے کر لیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ ہم ناقص ہیں، ہمارے اکابر اور اسلاف وہ تجربہ کار ہیں، ہم اپنے اکابر اور اسلاف کے تجربہ سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے ان کی مشاورت سے سب سے پہلے اپنے لیے مقاصد متعین کریں۔ انشاءاللہ العزیز وہ میدان میں کام کر چکے اور کر رہے ہیں، جن جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے میدان کے اندر، ضروری نہیں کہ اس کا ایک ہی میدان کے ساتھ تعلق ہوگا، شاید درس و تدریس کے نظام میں کچھ کمیاں پائی جا رہی ہوگی، ہم اس حوالے سے محنت کر رہے ہیں، شاید باہر معاشرے میں مارکیٹ کے اندر کوئی کمی پائی جا رہی ہوگی، ہم اس حوالے سے محنت کریں، ہمارے دینی جو عصری تعلیمی ادارے ہیں اسکولز کالجز یونیورسٹیز کے اندر شاید ہم اس میں کوئی کمی محسوس کر رہے ہوں گے تو ہم اپنے اکابر کے ساتھ بیٹھ کے اپنے لیے مقاصد اور اہداف متعین کرنے کے بعد ان چاروں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے نیا قدم رکھنے میں انشاءاللہ العزیز آپ اللہ پر توکل کریں، کوئی مشکل محسوس نہیں کریں گے۔ اللہ جل شانہ میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔